اس کے بعد اصل مقصد جو ہمارے اس ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا ہاشم صاحب قادیانوی، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے ہم سب کے دلوں کو مفتفیض فرمائیں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے۔ حضرت مولانا ہاشم صاحب قادیانوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی نیچے والے بھی حوصلہ افزائی کے لیے جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ برائے مہربانی پیچھے والے حضرات بڑھ کے آگے والی کرسی پہ آ جائیں، کیونکہ کوئی بھی پروگرام ہو، دینی ہو یا دنیاوی، کام کرنے سے پہلے کام کی سیٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد میں کام کی فٹنگ ہوتی ہے۔ آج والے پروگرام کی سیٹنگ تو تقریباً 15 روز پہلے ہوئی تھی اور فٹنگ ہونے کا نمبر آج آیا ہے۔ سیٹنگ تو صحیح تھی، اگر صحیح نہ ہوتی تو پتہ چلا آج وہ تاریخ آئی تھی، صبح ہی سے بارش ہونے لگتی، شام تک بارش ہوتی، نہ آپ آ پاتے نہ ہم یہاں آ پاتے۔ تو سیٹنگ صحیح تھی، فٹنگ ذرا بھائی میرے بھائی بگڑی ہوئی ہے۔ برائے مہربانی ذرا زحمت کریں، پیچھے والے آگے والے حضرات جو ہے جو کرسیاں آگے خالی پڑی ہوئی ہیں، آپ جو ہے آگے بڑھ جائیں، ایک بالشت آگے بڑھیں گے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف جو ہے 2 بالشت آگے بڑھ کے متوجہ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ آگے والے سمجھتے ہیں پیچھے والے آگے بڑھیں، نہیں جب پہلے آگے والے آگے بڑھیں گے تو پیچھے والوں کو بڑھنے کا موقع ان کو جو ہے آگے والے دیں گے۔ جو ہے برائے مہربانی جو ہے جو کرسیاں آگے پڑی ہیں پہلے ان کو آپ نصیب کر لیجئے۔ جو ہے آپ جو ہے دوستو یہ بڑی قیمتی مجلسیں ہیں۔ علامہ اقبال نے سچ کہا تھا، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اساد جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ یقین فرمائیے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمت سکینہ نازل ہو رہی ہے، یقین فرمائیے۔ اور جو ہے ایک بالشت آگے بڑھیں گے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف جو ہے 2 بالشت آگے بڑھ کے متوجہ ہوگی۔ ارے بھیا کرسی بڑھا لائیے جو ہے، اور بڑی مہربانی ہوگی، صحیح بات کا مان لینا ہی انسان کا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ ڈائس پہ رونق افروز قابل قدر لائق عزت حضرات علماء کرام و حفاظ کرام و شعراء کرام اور معزز حاضرین اور میری ماں و بہنیں، اللہ جل شانہ وعما نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہوا کہ ہم سب کو جو ہے اللہ جل شانہ نے اس جگہ پر اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے مختلف جگہ کے لوگوں کو اللہ پاک نے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو اور بیٹھنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ ارے بھائی اللہ کے واسطے ذرا آگے تشریف لے آئیے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بیکار ہی کہتے ہیں،
یہ صحابہ کرام اس طریقے سے دین کی بات سنتے تھے جیسے ایک اینٹ دیوار کی دوسری اینٹ کی مدد پہنچاتی تھی، اور جو ہے یہ مل کر کے بیٹھنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، آپ علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور طریقے کے معنی ہی سنت کے آتے ہیں۔ ادھر والے حضرات بھی تھوڑا جو ہے آگے بڑھے، جو ہے سنت کے معنی طریقے ہی کے آتے ہیں۔ یہ سنت آپ کو کہاں پہنچائے گی؟ ایک اللہ والے نے سچ فرمایا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، نبی کے راستے سے جو قدم اپنا ہٹائے گا وہ بھٹکتا ہی رہے گا، وہ کبھی منزل نہ پائے گا۔ دعا فرمائے جب تک کہ زندہ رہے پیارے آقا علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اللہ پاک ہر امتی کے ہر فرد کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، صحیح بات کا مان لینا ہی انسان کا کام ہے۔ خطا جس سے نہیں ہوتی اسے رحمان کہتے ہیں، خطا جس سے نہیں ہوتی اسے رحمان کہتے ہیں، خطاؤں پر خطا جو کرے اسے حیوان کہتے ہیں، اور خطا کر کے جو اکڑے اسے شیطان کہتے ہیں، اور خطا کر کے جو پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں۔ صحیح بات کا مان لینا ہی انسان کا کام ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ فرمایا جو ایک بالشت آگے بڑھتا ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دو بالشت آگے بڑھ کے متوجہ ہوتی ہے۔ جو بندہ ایک ہاتھ چل کے آتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف جو ہے دو ہاتھ بڑھ کے متوجہ ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ فرمایا بندہ ذکر جب مجمع میں اللہ پاک کا کرتا ہے، اللہ پاک اس کا ذکر اپنے پاک فرشتوں کی جماعت میں فرمایا کرتا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ فرمایا بندہ ذکر جب مجمع میں کرتا ہے اللہ اس کا ذکر اپنے پاک فرشتوں کی جماعت میں فرمایا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ صحیح بات کا مان لینا ہی تو انسان کا کام ہے، لیکن آج ماننے کا جھگڑا نہیں چل رہا ہے بلکہ منوانے کا جھگڑا چل رہا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی بات منوانے پہ لگا ہے۔ باپ کہتا ہے ہماری مانی جائے، بیٹا کہتا ہے ہماری مانی جائے، شوہر سوچتا ہے ہماری مانی جائے، گھر والی سوچتی ہماری مانی جائے، امام سوچتا ہماری مانی جائے، مقتدی سوچتے ہماری مانی جائے، پردھان سوچتا ہماری مانی جائے، جنتا سوچتی ہماری مانی جائے، امیر سوچتا ہماری مانی جائے، مامور سوچتے ہماری مانی جائے۔ اب سب لوگ منوانے پہ لگے ہیں تو ماننے والے کہاں سے آئیں گے؟ بجائے اس پلیٹ فارم کے امت اس پلیٹ فارم پہ آ جائے، ہم سب کی بات مانیں گے، ہماری کوئی مانے یا نہ مانے ہم سب کی عزت کریں گے، ہماری کوئی کرے یا نہ کرے۔ جب تم دوسرے کی بات مانو گے اللہ تمہاری بات منوائے گا، جب تم دوسرے کی عزت کرو گے اللہ تمہاری عزت کروائے گا۔ اگر منوانا ہے تو ماننا سیکھ لیجئے۔ جب ماننے والے بن جائیں گے اللہ کی بھی مانیں گے، رسول کی بھی مانیں گے، قرآن کی بھی مانیں گے، حدیث کی بھی مانیں گے، اپنے علماء کی بھی مانیں گے، اپنے بڑوں کی بھی مانیں گے، اپنے امیر کی بھی مانیں گے، اپنے امام کی بھی مانیں گے، اپنے ماں باپ کی بھی بات مانیں گے۔ جب ماننے والے بن جائیں گے تو سب کی ماننے والے جو ہے ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور یہی چاہا جا رہا ہے کہ امت ماننے والی بن جائے۔ اگر ماننے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے یقیناً ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ہر صحیح بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بتائیے سب ماننے والے بن جائیں تو بتائیے جب سب ماننے والے بن جائیں گے تو سب کی مانیں گے، جو ہے سب کی عزت کریں گے۔ اچھا بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھو صحیح بات ہو تو اقرار کر لینا، بقول مولی ناظم اللہ پولی رحمہ صحیح بات ہو تو اقرار کر لینا، اور غلط بات ہو تو ٹوک دینا، اور بعد میں چلے جائیں تو تکرمتان نہ بنانا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات بتانے کی اور آپ کو صحیح بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سننے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو سننے کے لیے سنانے کے لیے بلایا گیا ہے، اور سب لوگ سننی ہے۔
اچھا ہے کہ نہیں؟ نبی کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، سنا ہے اور سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو سننے کے لیے شرط جانتے ہو کیا ہے؟ بولو کہتے کان کھول کے سنو، نہیں کان کھول کے نہیں، آنکھ کھول کر کے بات سننی ہے۔ جب آنکھ کھول کے بات سنیں گے، جو بات کہے گا پوری اس کی سمجھ میں آ جائے گی، اور جب بات سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ اور جب بات سنیں گے نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہم عمل کیا کریں گے؟ اس لیے میرے بھائی جو ہے جتنی دیر بات سنائی جائے تو توجہ کے ساتھ کان کھول کے نہیں بلکہ آنکھ کھول کے سنیں۔ اللہ نے کان تو کھول ہی دیے ہیں اور آنکھ کو کھولنا پڑے گا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنانے کی اور آپ کو سننے کی، اور سننے سے زیادہ جو ہے ہمیں سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ درود کا پڑھنا فرض ہے زندگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا جائے تو ایک مرتبہ واجب ہے اور بار بار مستحب ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت لمبی چوڑی درود پڑھیں، میں آپ کو بہت چھوٹی درود بتا دوں، وقت کچھ نہ لگے، درود و سلام دونوں ادا ہو جائیں۔ اب جو ہے سارے حضرات مجمع پورا جو ہے بلند آواز سے پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کا جلسہ ہے میرے بھائی، جو ہے ذرا اور بلند آواز سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بھی ادا ہو گیا، سلام بھی ادا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود شریف کا مقام علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتے پڑھتے اس کی موت آ گئی، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگوں کے دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہے ہوں گے، جہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ ایسے دہشتناک موقع پر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، جس سے میدان محشر مہک رہا ہوگا۔ اب ہے انہیں کہو سبحان اللہ، کہ یہ ہم پیسہ لاغت ہے کہو۔ ارشاد فرم، لوگ کہیں گے یہ پیر ہے، یہ پیغمبر ہے، پیر ہے، فقیر ہے، قطب ہے، ابدال ہے۔ آواز آئے گی یہ پیغمبر نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، تم بکواس کیا کرتے تھے۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، تم دکانوں پہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی گپیں ہانکا کرتے تھے۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتا تھا، ایسا درود شریف کا عاشق ہو گیا تھا، ایسا عاشق ہو گیا تھا، یہ سو جایا کرتا تھا، اس کی سانس سے درود شریف کی آواز آیا کرتی تھی۔ میں خدا نے اس درود شریف کی برکت سے اس کے منہ میں کستوری کی خوشبو رکھ دی، جس سے میدان محشر مہک رہا ہے۔ جب تک کہ زندہ رہے، زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کا مقام، اللہ ہمیں اس کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہے، کوئی اپنا ہم جنس نظر نہیں آ رہا ہے۔ بات سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی، پتہ چلا ہم آپ کو بات سمجھا رہے ہیں، آپ سیرت سن رہے ہیں اور آپ بیٹھے یہاں ہیں اور دل آپ کا مہندی پوروا کی بازار میں رونڈ کر رہا ہے یا لہر پھر گرکھیج شہر بازار میں رونڈ کر رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہی حال بنے گا، اندھا کھا کے رو اپنو دیدہ کھو اور بھینس کھا کے کنگری باجے بھینس کھڑی پکڑاوے۔ توجہ کریں گے تو میرے بھائی بات سمجھ میں آئے گی۔ آدم علیہ السلام ہم جنس تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کہیں چلے جائیں، 200-400 کوس پہ چلے جائیں اور آپ کے میل و ملاپ کا آدمی کوئی نہ ملے، آپ کا دل نہیں لگے گا۔ چاہے آپ کے جو ہے علاقے کا کوئی ادنا سے ادنا آدمی مل جائے، نیچا سے نیچا آدمی مل جائے، اپنے علاقے کا سمجھ کر کے اور اس سے آپ جب ملے گا تو آپ کا دل لگنے لگے گا۔ اچھا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات ہو تو جو ہے اقرار کر لینا اور غلط بات ہو تو ٹوک دینا۔ تو جو ہے آدم علیہ السلام اپنا ہم جنس تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک علام الغیوب ہے، ستار الغیوب ہے، سمیع علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ سمجھ گیا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی
بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، جو ہم سب کی اماں ہے۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ جب آدم ابا ہے تو حوا اماں ہے۔ آدم علیہ السلام نے حوا کو دیکھا، ہاتھ بڑھایا، ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے کہا ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ کہا پھر؟ کہا ابھی نہیں لگا سکتے ہو۔ تو کہا پھر کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو کہا ان کا مہر حق ادا کرنا پڑے گا تب ہاتھ لگا سکتے ہو۔ کہا میرے اللہ، میرے رب، میرے مالک، کیا مہر ان کا ہے، کیا مہر میں دوں جو ہے اللہ پاک نے فرمایا او میرے آدم تمہاری ہی اولاد میں سے ہوگا، تمہاری اولاد میں سے ہوگا جو آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کا نبی ہوگا، اس پہ تم جو ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، تمہاری بیوی حوا کا مہر ادا ہو جائے گا۔ اب ہوں نے کہا سبحان اللہ۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو خوشی میں پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ درود شریف پڑھ دیا، حوا علیہ السلام کا مہر ادا ہو گیا۔ اب تم لوگ سن رہے ہو اونچے کھیرا والوں یا مختلف جگہ والوں کہ واہ ہوا مولانا جگاڑ تو بہت بڑھیا بتا دی، کہوں بارات لے کے جاؤ، وہ پوچھے مہر کتنا رہے گا تو کہو باندھ دو 1 لاکھ درود شریف، حال خراب ہو جائے گا۔ 1 لاکھ نے 10 لاکھ درود شریف بنا دو، کوئی لڑکی والا راضی نہیں ہوگا۔ اب تو زیور یا پیسے ہی بنانا پڑیں گے۔ اس وقت کام چل گیا تھا، پتہ چلا درود شریف کا مقام۔ اللہ اکبر، جب یقیناً 24 گھنٹے درود پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے ادا نہیں ہو سکتے ہیں جتنے جسم کے اندر بال ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہ احسانات ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ایسا محسن کائنات جیسی ذات نہ آئی ہی نہ آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیرت کا جلسہ ہے دوستو۔ ہر اچھا کام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جیسے اللہ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا ایسے رسول اللہ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ تھک گیا ہے قلم، رک گئی ہے زباں، سیرت مصطفیٰ ہو نہ پائی بیاں۔ محمد مصطفیٰ ممتاز ہیں یوں سب رسولوں میں کہ جیسے ہو گلاب افضل زمانہ بھر کے پھولوں میں۔ یہ سیرت کا عنوان ایسا وسیع عنوان ہے میرے بھائی، جو ہے ساری زندگی کوئی سیرت بیان کرے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، جو ہے زندگی ختم ہو جائے گی۔ بڑے سے بڑے علم والوں نے، بڑے سے بڑے مصنفوں نے، کتابوں سیرت کی کتاب لکھنے والوں نے، بڑے سے بڑے مقرروں نے، بڑے سے بڑے ماہر علوم کے فنونوں نے جب اس سیرت کے موضوع پہ آئے، جو ہے تعریف کرتے کرتے آخر یہ جملہ کہہ کے اپنی جان چھوڑائی، لا یمکن الثناء کما کان آقاؤ، اور بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی تعریف کے لائق ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جیسے اللہ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا ایسے رسول اللہ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ فرمایا حسن یوسف دمع نساید بیضا داری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری، جو سارے کے سارے مل کر کے خوبصورتی و فصاحت و بلاغت رکھتے ہیں وہ اکیلے کے اکیلے محمد رسول اللہ میں موجود ہے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا آقا کی سیرت بیان فرمائیے، آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو کہا پڑھتا تو ہوں۔ تو کہا پھر آقا کی سیرت پوچھتے ہو؟ سارا قرآن ہی میرے آقا کی سیرت ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، سبحان اللہ کہہ دیجئے، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا سارا قرآن ہی میرے آقا کی سیرت ہے، ہر اچھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تمام انبیاء آپ کی سیرت ہے، صحابہ کرام آپ کی سیرت ہے، قطب ابدال اولیاء کرام آپ کی سیرت ہے، علماء کرام، حفاظ کرام، شعراء کرام، قراء کرام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ نماز آپ کی سیرت ہے، یہ روزہ آپ کی سیرت ہے، یہ زکوٰۃ آپ کی سیرت ہے، یہ حج آپ کی سیرت ہے، ہر اچھا کام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میرے محترم دوستوں، جیسے اللہ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا ایسے رسول اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا او میرے محبوب میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو بلند کر دیا۔ فرمایا میرے محبوب آپ کوئی پورب چلا جائے، پچھم چلا جائے، اتر چلا جائے، دکھن چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، جہاں اللہ اکبر کا
کا نعرہ لگ رہا ہے، وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کا ڈنکا بلند ہو رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ساری اذان پڑھ ڈالو، اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھو، اذان مکمل نہیں۔ ساری تکبیر پڑھ ڈالو، اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھو، تکبیر مکمل نہیں۔ زندگی بھر لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھو گے کلمہ مکمل نہیں۔ فرما میرے محبوب اذانوں میں تمہارا نام ہوگا، تکبیر میں تمہارا نام ہوگا، نمازوں میں تمہارا نام ہوگا، التحیات میں تمہارا نام ہوگا۔ فرما میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ فرما میرے محبوب نماز جنازہ میں تمہارا نام ہوگا۔ فرما میرے محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفائی ہوگی۔ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں خدا کی خدائی نہیں؟ جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ دوستو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت بڑی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جیسے اللہ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا ایسے رسول اللہ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، سبحان اللہ کہتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی نرالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا بھی نرالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی نرالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بھی نرالا۔ اب ہو رہا کہو سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بھی نرالا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نرالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نرالی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نرالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نرالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن نرالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتہ دار نرالے، اور رشتہ دار نرالے کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی رشتہ نہیں فرمایا بلکہ سارے کے سارے رشتے میرے تیرے نبی کے، میرے تیرے خدا نے فرمائے۔ میرے تیرے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑی ہو سکتی ہے، احکم الحاکمین کے کیے ہوئے رشتے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا فرمایا اللہ جب پاک ہے تو اس کا نبی بھی پاک ہے۔ میرے محترم دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تعریف کو کوئی نہیں کر سکتا، بڑھاپے کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، جوانی کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی ایک چیز کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ فرمایا تھک گیا ہے قلم، رک گئی ہے زباں، سیرت مصطفیٰ ہو نہ پائی بیاں، وہاں کا لب کشا ہو کوئی دانش، جہاں تھک چکے سادی و جامی میرے ملت کے نوجوانوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نرالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نرالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال نرالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ دشمن دیکھ کر کے دوست ہو جاتے ہیں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے بے دین میں داخل ہو جاتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ بہت سے شعراء کرام کے نام ہے اس میں، اور فہرست بہت لمبی طویل ہے میرے بھائی۔ حالانکہ مقرر میں ہی اکیلا ہوں لیکن میرے بھائی سب کو دیکھنا ہے، اس لیے آپ توجہ سے تھوڑی بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت کے اندر وہ جائے گا جس کے سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ اپنے اخلاق ایسے بنائیے، آپ کردار ایسے بنائیے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ فرمایا آپ کیا کہتے ہیں، ایسے کپڑے پہنیے، ایسی چال بنائیے، ایسی ڈھال بنائیے، جب آپ چلتے ہوئے نظر آئے تو آپ کو دور سے بغیر بتائے دیکھنے والا پہچان جائے، معلوم ہوتا ہے وہ دیکھو میرے نبی کا غلام آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ دیکھو نبی کا خادم اسلام آ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے ملت کے نوجوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار ایسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیچارہ ناسمجھ آدمی آیا، مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے کہا مارے اور ڈانٹیں، آپ نے فرمایا مارو نہ ڈانٹو نہ،
جب وہ پیشاب کر چکا اس کو بلایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہ پیشاب پاخانے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسے سر پہ ہاتھ رکھے، سمجھا دیا، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، ہمیشہ کے لیے اس نے توبہ کر لیا۔ صحابہ سے کہا اگر تم اس کو مارتے اور ڈانٹتے تو اس کا پیشاب جو ہے آدھا زمین پہ گرتا، آدھا کپڑے میں گرتا، آدھا اندر رک جاتا، چلک اور کڑک ہو جاتی۔ کسی کو تکلیف دینا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے فرما جو ہے جب چلتے ایک عورت پاخانہ ڈال دیتی، کوڑا ڈال دیتی، کانٹے ڈال دیتی اور جو ہے گندگی ڈال دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا جو ہے وہ بڈھی بیمار ہو گئی، کئی دن ہو گئے پیشاب پاخانہ کوڑا نہیں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پتہ چلایا وہ مائی کہاں ہے وہ پیشاب پاخانہ ڈالتی تھی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کئی دنوں سے ناراض ہے، ہاں بیمار چل رہی ہے، ہمری تمری ساتھ نہ ہوتا تو چپے دعا مگر یا اللہ اب مرن جائے چھٹن مل جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ میں اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، اس کے بخار ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے، اس کی لڑکیاں تیمارداری میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب دیکھا محمد میں ساتھیوں کے بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے، امی کے ہاتھ لگایا، کہا امی اٹھو اٹھو، آج محمد بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ اچانک اٹھ پڑی، کانپنے لگی۔ جب دیکھا نبی اور صحابہ کو اپنے کرتوت یاد آنے لگے کہ آج محمد بدلہ لینے کے آ رہا ہے، وہ کانپنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا مائی ڈرو مت، کانپو مت، ڈرنے کی بات نہیں ہے، محمد بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ محمد تمہاری خدمت میں حاضر ہے، کملی والا تیری خدمت میں حاضر ہے۔ ارے اماں کوئی دوا لانی ہو تو بتا، کوئی خدمت کرنی ہو تو بتا، کملی والا تیری خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے اس جو ہے ضعیفہ نے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ دشمن دوست ہو جاتے ہیں اور بے دین دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک یہودیہ عورت نے آپ کی دعوت کی جو ہے، کچھ صحابہ ساتھ میں گئے، بکری کا بچہ ذبح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پہ بیٹھے، گوشت اس کا وقت جنتا پہ ہوتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ دوستو مسئلہ تقریر نہیں ہے، اصل تو مشاعرہ ہے۔ تقریر تو ایک سمجھ لیجئے آڑ میں کرائی گئی تھی جو ہے۔ بہرحال میں کچھ نہ کہتے ہوئے دوستو جو ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ جائے تو ہمارے معاشرہ کا سدھار خود بخود ہو جائے، ساری زندگی بیان کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، بہت ایسے آئے دنیا میں پاک مکرم بن کر اور پر نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر۔ دعا فرمائیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم سب گنہگاروں کی بخشش فرمائے۔ ہماری زندگی میں اٹھک میں بیٹھک میں چال میں ڈھال میں ہر دین اور دنیا میں دونوں جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تقریر کا خاتمہ اس اشعار کے ساتھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔